تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو اہم ترین ویڈیو اور اس میں چند چیزوں کا انالیسس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر دیکھنی ہے تو بھائی صاحب پوری دیکھیں، نہیں دیکھنی تو یہیں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ نہ میں آپ کی منت کرتا ہوں کبھی کہ لائک کریں، نہ میں آپ کو کبھی میں نے یہ کہا کہ اس کو شیئر کریں۔ اچھی لگے آواز سن لیں، بات سمجھ آئے سن لیں، نہ آئے تو مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں نہ پیسے کماتا ہوں، نہ میں کوئی کرتا ہوں۔ میں صدقہ جاریہ کے طور پر جو حق اور سچ کی بات ہے وہ آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہ میں مسالہ لگا کر خبر دیتا ہوں، نہ میں جھوٹ بول کر خبر دیتا ہوں کہ دائیں سے اٹھائی بائیں ڈال دی۔ بہرحال کہ یہ ویڈیو اہم ترین اس لیے کہ کچھ حقائق منظر پر جو آئے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا، جس طریقے سے اس کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے روندا گیا، کیوں روندا گیا، اور اس کے علاوہ جو امریکہ جو اس وقت شور ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ کیوں ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر کروں گا۔ اور سب سے اہم بات اینڈ پر کروں گا کہ جو وزیر اعظم آ رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب آ رہا ہے، جو سندھ کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے یا سندھ سے صدر آ رہا ہے، کیا یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی، یہ اینڈ پر آپ کو انالیسس کر کے بتاؤں گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو کہانی ساری سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات آج میری یعنی پریڈکشن سمجھ لیں، یعنی فورکاسٹ کہہ لیں، جو میرے ذہن کی ہے کہ آپ تیاری کریں اگلے الیکشن کی۔ الیکشن آ رہا ہے، اب یہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، میری اکثر جو ویڈیو دیکھنے والے وہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ 1.5 سال، زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کے بعد کایا پلٹ جائے گی اس پاکستان میں سیاست کی۔ بہرحال کہ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ شروع ہو چکا ہے کہ ان کو یا تو ان کو ووٹوں کی گنتی کے اندر ہرایا جا رہا ہے، یا جو ہے ان کو پریس کانفرنس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ اور جس نے یہ سارا نظام پاکستان تحریک انصاف کا تباہ بالا کیا، جس شخص نے کیا، وہ اب دوبارہ ایک یونٹی یعنی ایک چھتری کے نیچے سارے اکٹھے دوبارہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے۔ امریکہ سے بات شروع کرتے ہیں کہ امریکہ اس وقت پریشان بھی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ آپ کو بیان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو کچھ حقائق پاکستان کے متعلق بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے متعلق UNO جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان الیکشنوں کے بارے میں، جو کچھ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے ان الیکشنوں کے متعلق سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور اب امریکہ بولنا شروع ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کیوں بولنا شروع ہوا ہے۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا آپ کو میں بارہا دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ یہ جس ملک کے متعلق یہ کہیں کہ یہ ملک جو ہے ترقی کر رہا ہے، سمجھے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ جس وزیر اعظم کے متعلق یہ کہیں کہ یہ بہت اچھا اور بہت ہمارا جو ہے وفادار ہے، سمجھے اس کی کھٹیا کھڑی ہو جانی ہے۔ اور کبھی بھی امریکہ اپنے عزائم حاصل کرنے کے بعد اس آدمی کو یا تو فارغ کر دیتا ہے، یا اس آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ کر دیتا ہے، یا تاکہ وہ ثبوت اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دیں، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں تاکہ دنیا کے اندر کوئی ثبوت نہ رہ سکے۔ یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہوا، اور جس طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی اور امریکہ نے اس کی حمایت کی، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا۔ ساؤتھ افریقہ ایک غیر مسلم ملک ہے، اس نے بھی جو ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے اندر اسرائیل کے خلاف دعویٰ کیا، اور پھر اس پر فرد جرم عائد ہوئی۔ اور اس کا تانا بانا اگر دیکھا جائے تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ امریکہ کی طرف جاتی ہیں۔ امریکہ کا جو مین مقصد تھا وہ پاکستان کے اندر 18 سال لگے اس کو گوادر اور اس کی تمام چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، اس نے وہ کر دیا۔ کس طرح کیا، کس کس کو خریدا، یہ میں بتا نہیں سکتا، کون کون بکا، یہ اب عمران خان صاحب بہت دفعہ تقریروں کے اندر اپنے بتا چکے، سب حقائق آپ کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے کون بکا، پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور پھر جو آئے ان لوگوں نے لندن کے اندر یا دوسری جو مسلمان دوست ممالک ہیں وہاں پر انہوں نے کیا کھچڑی پکائی۔ اب جو حکومت بننے جا رہی اس میں وہ دو دوست ملک جو ہیں جو امریکہ کے پٹھو ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان کا وہ جو وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہے، وہ جو سابقہ وزیر خارجہ جو جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ ذاتی انا کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے
وہ لوگ وہ دونوں پڑے ہوئے ہیں. امریکہ کی دشمنی تو علیحدہ ہے. وہ اسلامی ملک جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کے بڑے گہرے دوست ہیں، بیسیکلی آستین کے سانپ وہی دو ملک ہیں. میں نام نہیں ان کا لے رہا. ایک ملک کا ایک جو جا رہا ہے ایوان صدر میں، اس سے تعلق ہے. دوسرا جو ہے جو اب لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں صاحب، ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. اور ایک ملک وہ ہے قطر، اس کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ کیا کردار ہے کیا نہیں ہے. بہرحال کہ وہ اس کا بھی معاملات جو ہے کچھ ایسے ہی ہیں. وہ ایک سہولت کاری کے طور پر کام کرتا ہے ہمیشہ، اور اپنے مفادات کہ وہ تحفظ کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ امریکہ خوش ہے اور جو دوسرے دو تین دوست ممالک ہیں وہ خوش ہیں تو میں خوش ہوں. بہرحال کہ چائنا یہاں سے وائنڈ اپ کر دیا گیا. امریکہ نے 18 سال کے بعد گوادر کی پورٹ پر قبضہ کیا، پاکستان پر قبضہ کیا. جو ایبسلیوٹلی ناٹ والا بندہ تھا، جو اس نے سی آئی اے کے چیف کو نہ کی تھی، اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ نہ کی تھی، او آئی سی کا اجلاس بلانے کی غلطی کی تھی. بھٹو نے ایک کی تھی، اس نے دو کی تھی اور اس کو سزا ملی. پھر جو اس نے غلامی اور آزادی کا نعرہ لگایا وہ بھی قبول نہیں ہے. وہ امریکہ کہتا ہے تم ہمارے غلام ہو، ہمارے جوتے پالش کرو گے تو ہمارے ساتھ چلو گے. پھر جو حکمران لائے گئے انہوں نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، 17-18 ماہ وہ حکمران رہے اور اس دوران پاکستان کی صنعت تباہ ہوئی، پاکستان کا کسان تباہ ہوا، پاکستان کی عوام تباہ ہوئی، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہوئی. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو غربت ہے، جو عام آدمی سطح غربت سے وہ جو نیچے گرا اس کی تعداد 10 کروڑ کے قریب بن گئی ہے. جو آدمی 2 وقت کی روٹی، جو گزشتہ دور جو وزیر اعظم اس وقت جیل کے اندر ہے، اس کے دور حکومت کے اندر 2 یا 3 دفعہ کھانا پکاتا تھا، کھاتا تھا. فیکس آمدنی جو ہے وہ اس خطے میں سب سے زیادہ تھی. مہنگائی اس خطے میں کورونا کے باوجود سستی تھی. وہ سب کچھ پلانٹڈلی تباہ کیا گیا. جو پاکستان کے خزانے کے اندر پیسہ پڑا ہوا تھا وہ نکالا گیا. جو ڈالر کے اندر گیم ڈالی گئی، جو پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر گیم ڈال کر اس کو تباہ کیا گیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگ یہاں سے ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئے حالات و واقعات دیکھ کر. اور پھر یہ جو نہ الیکشن کروایا گیا، بے یقینی کی صورتحال، پھر جبر تشدد کا موسم ہوا اور جو ابھی تک جاری ہے. یہ سارا کچھ ان لوگوں نے کیا جو کچھ معاہدے لندن کے اندر طے کر کے آئے تھے. اب اس میں کتنی صداقت ہے، کون ہے، اس کے متعلق تو وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب لوگ حاضر ہوں گے تو پھر ان کے کتابیں، ان کے چہروں کے جو نقاب ہے وہ اتریں گے. پھر آپ کو پتا چلے گا یہ لوگ کیا تھے اور یہ کیا کچھ کرتے رہے. بس یہ اللہ پر اور ان کا معاملہ چھوڑتے ہوئے آگے جو ملکی حالات ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اب جو صورتحال اس وقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 179 کے قریب جو سیٹیں کلیم کرتی ہے، اور جس میں جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اپنا بیان قلم بند کروا رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یعنی سوشل میڈیا پر آ کر بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو جیتے ہوئے ہیں اور جن کو جتوانے کے لیے آرڈر کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہاں کرو، آپ ہمارے ساتھ ملو، ہم آپ کو جتا دیتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سارے وہ لوگ جو ہیں جس میں کچھ غیرت مند لوگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ہار گئے. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے کام کیے. اس میں جماعت اسلامی ہے اور اس میں کوئٹہ کے چند رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے بذات خود کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تسلیم کیا. اور پھر اس کے بعد جہانگیر ترین خان صاحب وہ سیاست چھوڑ گئے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے جو ریکمنڈیشن دی ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور میری بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی. یہ سب کچھ ہوا. تمام چیزیں جو پیچھے طے کی گئی تھی وہ کی گئی تھی ان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ. یہاں پر جو ہے وہ بات دال نہیں گلی. شہباز شریف صاحب کو آگے کیا گیا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سارے آگے چلانے کی کوشش کی جائے گی. آپ اگر اوورآل دیکھیں اس میں جو کرپٹ ترین لوگ تھے، جو اداروں میں کرپٹ ترین لوگ تھے، انہوں نے ان کو سہولت کاری دی. سہولت کاری اس وجہ سے انہوں نے دی کہ ہماری نوکری اس میں ترقی ملے، ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو جائے. وہ پاکستان کے ہر ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک ادارے کی یا کسی کی طرف بات نہیں کر رہا. پاکستان کے تمام ادارے، پٹواری سے لے کر اوپر تک 22 گریڈ کے افسر تک، ہر اس آدمی جو کرپٹ ترین آدمی تھا اس نے ان کو سہولت کاری کی اور یہ سارا نقشہ جو ہے تباہ کیا گیا پاکستان کا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جس نے بیان دیا کہ پاکستان کے اندر صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے، وہ اب بیان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم انویسٹیگیشن کریں گے. بیسیکلی سب سے بڑا مجرم وہی مجرم ہے جو امریکہ نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے وہ
اس لیے دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عوام نے رد عمل دیا وہ امریکہ کا جو فیصلہ تھا سائفر والا اس کے خلاف دیا اور عوام نے اس کو رد کر دیا۔ اب امریکہ نے اگر کوئی بھی حکومت یہاں پر اپنی لے کر آنی ہے، امریکہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پاکستانی عوام کی کہ میں بڑا انصاف پسند ہوں، میں نے جو فیصلہ کیا میں تو حق کی بات کر رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا جو یورپی یونین کا میڈیا وہ جو حقائق بتا رہا ہے وہ سچ بتا رہا ہے، اس کا بھی دباؤ ہے۔ جو آنے والا الیکشن جو بائیڈن کا ہے اس میں جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کا جو آگے جو مین ٹارگٹ ہوگا وہ جو بائیڈن صاحب نے جو کچھ یہ کیا ہے، جو ڈونلڈ لو صاحب نے کیا جن کی حاضری اب لگنی شروع ہو گئی، صابر شاکر صاحب نے اس کا متعلق اپنے ویلاگ کے اندر بتایا، تو ان کو بلا لیا گیا ہے کہ آئیں صاحب آ کر بتائیں کیا یہ جو پاکستانی عوام جو ہے جو آپ پر الزامات لگا رہی یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ یہ ساری باتیں آنے والے دنوں کے لیے آنے والے دنوں کے اندر جو بائیڈن صاحب کے لیے بھی مشکلات ہوں گی اور جو بائیڈن کے حمایتی جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی، اور اوورآل جو پاکستان ہے اس کی صورتحال بھی یہ وہ گو مگو کی حالت میں رہے گی۔ موڈیز نے آج جو تازہ ترین صورتحال جو ہے اس نے بیان کی ہے، موڈیز وہ ادارہ ہے جس کے کہنے کے اوپر دنیا کے انویسٹر جو ہیں کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ نکال لیتے ہیں۔ اس نے جو پاکستان کی صورتحال بیان کی ہے، جو الیکشن ہوا جس طرح دھاندلی زدہ الیکشن ہوا، اس نے کہا کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے۔ اب جو یہاں پر جو لوگ جس کے متعلق کامران خان صاحب نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 10 سالہ پروجیکٹ ہے، 10 سالہ پروجیکٹ سول جو گورنمنٹ ہوگی فیس کے اوپر، لیکن پیچھے جو اصل لوگ ہیں وہ وہی مالک ہوں گے جو 76 سال سے مالک ہے۔ اس طرح کا یعنی نظام چلایا جائے گا، 11 سالہ منصوبہ ضیاء الحق والا جو ہے وہ چلے گا، لیکن فیس کے اوپر یہ دو جو پپٹ ہیں یہ رکھے جائیں گے، کبھی اس کو آگے لایا جائے گا۔ ایک تو آ گیا نا اب سامنے جس کو لایا جا رہا ہے، جس کے لیے سارا کچھ کیا ہے، دوسرا پپٹ جو ایوانس اندر کے اندر جا رہا ہے اس پپٹ کو کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کو ہٹائیں گے، پھر اس کا وہ جو اس کا بھی صاحب ہے صاحبزادے جو ہیں ان کو لایا جائے گا، پھر ہم 5 سال یہ 5 سال اگلے 10 سال پھر آگے دیکھا جائے گا۔ وہ جو ضد کرنے والا شخص ہے 10 سال بعد وہ بوڑھا ہو جائے گا اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے تو نکل جائیں گے۔ پارٹی ہم ویسے ہی توڑ رہے ہیں، اس کی بہت ساری توڑ دی ہے، جو جیتے ہوئے ہیں ان کو ہم کھینچ کھونچ کے لے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کی سوچ کے اندر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں سے کہ چائنا خاموش، چائنا کیا کرے گا، کیا امریکہ کو پاؤں جمانے کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا؟ لیکن جس گمبھیر صورتحال کے اندر اس وقت جو بائیڈن صاحب پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امریکہ پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے عمران خان صاحب جو ہے ان کے متعلق کچھ ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کہ کچھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ افواہیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں لیکن میں حتمی غیر سرکاری جو بتا رہا ہوں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی بات ڈھکے چھپے الفاظوں میں کی ہے، میں اس لیے ان کا نہ نام لیتا ہوں نہ کوئی اور بات کرتا ہوں۔ بہرحال کے سوال اتنا یہ ہے کہ امریکہ اپنی فیس سیونگ عوام سے چاہتا ہے پاکستان کی، اور اس کے علاوہ وہ عالمی دنیا کے اندر عمران خان صاحب کا جو قد کاٹ ہے، جو ناموس رسالت کا کیس عمران خان صاحب نے لڑا، جو جس طرح فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، جس طرح افغانستان میں لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، جس طرح کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، جس طرح مسلمان جو بھارت کے اندر پس رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور جس طرح وہ دبنگ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے امریکہ پریشان ہے کہ وہ لیڈر اگر امت مسلمہ جو ہے اس کی سپورٹ کر رہی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر یہ تمام معاملات خراب ہوں گے۔ جو دوسرے جو دوست اسلامی ملک ہیں ان کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی اسی وجہ سے خائف ہیں کہ عمران خان قد کاٹ میں ان سے بہت اوپر ہے، عوام کی نظر، پوری عالم اسلام کی پوری نظر عمران خان پر ہے۔ یہ چیز ان کو بھائی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو آگے لے کر آئے ہیں، اور کچھ اپنا غصہ جو ہے وہ نکالا عمران خان صاحب نے، جو ان سے کہا تھا کہ او آئی سی جسے پر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے، وہ یعنی آستین کے سانپ وہ دو اور امریکہ ان کے مفادات اپنے جڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کو وہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے زور ڈال رہا ہے امریکہ، زور ڈال رہا ہے وہ دو اسلامی ملک پاکستان پر، اور یہاں جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو بہت ہمیں پیسہ مل جائے گا، اگر بھارت کی بالادستی ہم نے قبول کر لی تو ہمارے لیے آسانیاں اس خطے کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یہ وقت بتائے گا اور حالات بتائیں گے
کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بہرحال کہ جو آگے صورتحال ہے کہ یہ کمپنی کیوں نہیں چلے گی. اگر آپ ان کا پچھلا 17 ماہ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ چیک کر لیں، جو معاشی صورتحال پاکستان کی ہوئی، جو پاکستان کے اندر مہنگائی آئی، جس طریقے سے یہ لوگ در بدر ملکوں کے اندر گئے اور ان کو کسی نے امداد نہیں کی. IMF جو ہے اس نے بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کیا. وہ بھی زمان پارک کے اندر عمران خان صاحب نے ہاں کی تو انہوں نے پیسے ان کو دیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا. جب پیسے مل گئے پھر اگلی قسط آئی، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہی چال کی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے سزائیں سنا دی تاکہ یہ بندہ جیل سے باہر ہی نہ آ سکے. پھر اس کے بعد اس کی پارٹی توڑی گئی، اس کا بلہ چھینا گیا، سب کچھ کیا گیا. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لانے والے ان کو لا رہے ہیں، ان کی نوکریاں، ان کے مفادات ان کے امریکہ کے ساتھ لنک کرتے ہیں، امریکہ کے مفادات ان سے لنک کرتے ہیں. ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں اور یہ مجبور ہیں، اگر یہ ادھر ادھر بھاگیں گے تو ان کے اوپر وہ شکنجہ ٹائٹ کر دیں گے. یہ اربوں ڈالر کے مالک جو ہیں ایک دن یا 1.5 دن کے اندر اندر یہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں امریکن مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن جو اس وقت صورتحال آگے بننے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس ملک کے اندر چلے جائیں گے، پاکستان کی عوام ایک سائڈ پر کھڑی، پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی، اس کا حشر نشر انہوں نے کر دیا. وہ بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا، پارٹی اس کی توڑی جا رہی ہے. یہ تمام عالمی دنیا جو ہے اس کے جو کالم نویس ہیں یا اخباری رپورٹر ہیں یا جو میڈیا چینلز ہیں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہ IMF سویا ہوا، نہ امریکہ سویا ہوا، نہ چائنا سویا ہوا، نہ سعودی عرب سویا ہوا، نہ قطر سویا ہوا ہے. یہ سب ممالک جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے. لیکن یہ اپنی ضد، اپنی انا کے ذریعے، اپنے مفادات کی خاطر ان کو آگے لانا چاہتے ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر 76 سال سے نظام چل رہا، حکمران اصل کوئی اور ہیں، پپٹ سامنے لائے جاتے ہیں. جس طرح بھیک مانگنے کے لیے بھکاریوں کا ٹھیکیدار کہیں اور بیٹھا تاش کھیل رہا ہوتا ہے یا شراب پی رہا ہوتا ہے، اور جو بھکاری ہوتے ہیں وہ شہر کے مختلف سگنلز کے اوپر کھڑے ہوئے جو ہے کاسا لے کر کھڑے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. یہ بیچارے جتنے سیاستدان ہیں یہ بھیک مانگنے کے لیے لائے جاتے ہیں، پھر یہ جاتے ہیں کشکول اٹھا کر دوسرے ملکوں کے اندر چندہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں. پھر جو اصل ٹھیکیدار ہیں وہ اس سے عیاشی بھی کرتے ہیں، اس سے تمام چیزیں اپنی سہولیات وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کو پھر ٹھڈے مار کر نکال کر نیا جو ہے وہ فقیر لایا جاتا ہے. یہ سلسلہ 76 سال سے پاکستان کے اندر اسی طرح چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال کہ اس وقت جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو وفاق کے اندر آئے گا وہ اب حکومت KPK کے اندر جو فی الوقت تک تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں جن کو نامزد کر دیا گیا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو وفاق کے اندر حکومت نہیں بنانے دی جائے گی. پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا. سندھ کے اندر جو ہے وہ فریال تارپول صاحب کا نام سنا جا رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب کی سسٹر جو ہیں ان کا نام سنا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کریں گی اور ایک شکل بنے گی جس کے بعد ان کو پتا چلے گا. اب مریم صاحبہ تو بیٹھ گئیں، پنجاب کے اوپر جبر تشدد کی فضا کو دوبارہ بام عروج پر لے کے آئیں گی. رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ نہ کچھ اہم عہدہ دیا جائے گا، جوید لطیف صاحب کو کوئی اہم عہدہ دیا جائے گا، خرم دستگیر صاحب کو کوئی اہم عہدہ دیا جائے گا. جو بڑے بڑے ان کے جو ہیں جو ہارے ہیں برج ان کو، ریحانہ ڈار صاحبہ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو سلمان اکرم راجہ صاحب یا دیگر لوگ جو ہیں، ان کے معاملات جو کھٹائی میں ڈال کر ان کو رگڑا جائے گا، نہ ان کو اسمبلی میں جانے دیا جائے گا، نہ ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے گا. یہ سارا کھیل کھیلا جائے گا. کیا یہ کھیل چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا؟ عمران خان صاحب اگر وفاق کے اندر آتے ہیں وہ کہاں سے پیسہ لے کر آئیں گے جبکہ صوبوں کے اندر حکومتیں مختلف ہوں گی؟ اور اس کے علاوہ کوئی دنیا کا کوئی ملک جو ہے اس وقت پاکستان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت موجود ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. رہ گئی چیز جس کے اوپر ان کا تکیہ کہ گرین ریولیوشن کریں گے، بڑے بڑے انویسٹر لے کے آئیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ فارم ہاؤس ٹائپ جو ہے، جو بڑے بڑے فارم جو ہے وہ بنائے جائیں گے، ایگریکلچر فارم. وہ بنانے کے چکر میں آج اس کے اوپر جو معزز عدلیہ اس نے سوال اٹھایا اور جو اٹارنی جنرل صاحب ہے ان سے سوال کیا، لیکن آگے کوئی جواب نہیں انہوں نے دیا. وہ بھی خاموش رہے. پتہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سب جانتے ہیں کس وجہ سے وہ خاموش رہے. اب دوسری ان کے پاس جو ہے
کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو نجکاری فوری طور پر کی جائے، جن کے اوپر ان کی بہت دیر سے نظر ہے، وہ آپس میں بندر بانٹ کی جائے گی کہ کس طریقے سے کتنا کتنا کمانا اور کس کس نے کھانا ہے، پاکستانی عوام کی بہتری نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگلی بات آ جائے جی کوئٹہ کے اندر، جہاں گوٹ پھنسی ہوئی ہے، جہاں سرکاری لوگوں کی بھی نظر ہے، جہاں بلاول بھٹو صاحب کے والد صاحب جو ہے ان کی بھی نظر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا یہ جو چون چون کا مربع قومی حکومت بنے گی اس کی اس کے اوپر نظر ہے، وہاں امریکہ کی بھی نظر ہے، وہاں سعودی عرب کی بھی نظر ہے، وہاں قطر کی بھی نظر ہے، وہاں دبئی کی بھی نظر ہے۔ وہ اس بلوچستان کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان بند پڑا، KPK کے اندر احتجاج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بات بڑھے گی یا کم ہوگی یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب یہاں پر یہ حکومت بنا لیں گے، جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، وہ ملک کہاں سے پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے، کس ملک سے لا کر یہ پاکستان کو سروائیول دیں گے، یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کا ابھی میں جواب نہ دے سکتا ہوں، انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد الیکشن آ رہا ہے، آپ اس کی تیاری کریں۔ عمران خان صاحب جیل سے نکلیں گے اس وقت جب یہ گر جائیں گے، اور گرنے کے بعد پھر پاکستان کو بچانے والا وہ ایک ذریعہ ہوگا کہ دوبارہ چائنا اور روس سے رابطہ کیا جائے۔